أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم ضرور نکھاریں گے تمہیں کچھ خوف و خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو کہ جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ان کے رب کی طرف سے بار بار تعریف ہوتی ہے اور انہیں رحمت ملتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راست رو ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر کاٹے، اور جس نے خوشی سے نیکی کی تو بے شک اللہ اجر دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم
کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا بندے ہیں تیرے مولا بندے ہیں تیرے مولا بندوں پہ رحم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا پرچا میرے عملوں کا پرچا میرے عملوں کا آسان حشر کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ 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 جے میں بیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں بیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے بیکھا تیری رحمت والے جے بیکھا تیری رحمت والے بلے 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 اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ 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 کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا یہ خوبصورت سا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بہت ہی زبردست جا رہا ہوگا کیونکہ ہم بہت عرصہ انتظار کرتے ہیں اس خوبصورت سے ماہ رمضان کا اس خوبصورت سے مہینے کا جس میں ہم ڈھیر ساری برکتیں سمیٹ سکیں ڈھیر ساری رحمتوں کی جو جھولی ہیں وہ بھر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے مانگ سکیں کیونکہ اس رمضان میں اس مہینے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا ایون خاموش رہنا بھوکا رہنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تو مانگتا جا بندے میں تجھے دیتا جاؤں گا اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے جتنی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک بڑا رحیم ہے کریم ہے وہ رحم کرنے والا ہے وہ بخشنے والا ہے کیوں جانتے بالکل بالکل جیسے عمران صاحب نے کہا اللہ کرم کرنا اللہ کرم تو یہ کرم کا ہی تو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جب
میرا رب تجھ پہ کرم کی برسات کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ تو ایک بوند مانگ میں پورا سیلاب دے دوں گا، تو ایک بوند مانگ میں پوری برسات کر دوں گا۔ تو کرم کی جب یہ برسات ہونے لگی ہے، کرم کی جب یہ رحمتوں کی یہ برسات ہونے لگی ہے، تو اے بندے تو کیوں غافل ہے، تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں آنکھیں بند کرے بیٹھا ہوا ہے؟ تو سجدے میں جا، تو اپنی نیندوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جا، تو بھول جا کہ تو سونے لگا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے آپ گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ، اور اس چاہتے ہوئے مہینے میں کچھ پالے، کچھ کرم پالے، کچھ رحم پالے۔ بالکل، کیونکہ جتنی ہی بے صبری سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس خوبصورت سے مہینے کا، اتنی ہی تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور چونکہ تیسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے اور ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ کو اس مہینے میں راضی کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جو ہمارے پاس چند دن مزید رہ گئے اس خوبصورت سے مہینے کے، اس برکتوں والے مہینے کے، تو ان چند دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ کے حضور سجدہ کر لیں، رو رو کر گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہم بہت ہی گناہ گار بندے ہیں۔ تو آج کی اس خوبصورت محفل میں بھی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے کچھ انفارمیٹیو باتیں کرنے کی، کچھ ایسی معلومات جو ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ تو جلدی سے ان مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی جہاں جی بالکل، اور آج یقیناً ہم اپنے اس گلستان میں بہت سے خوبصورت پھولوں کو لے کے آئے ہیں۔ وہ خوبصورت موتی مہمان آج پھر ہماری جو محفل ہے اس میں چار چاند لگانے کو تیار ہیں۔ کئی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے، کئی ایسی انفارمیٹیو باتیں بھی کریں گے جو ہمیں شاید نہیں معلوم، اور ان کے توسط سے شاید آپ کو بھی بہت کچھ جاننے کو ملے، سیکھنے کو ملے، اور کچھ خوبصورت کلام بھی سنیں گے جس سے ہمارا روح تازہ ہو جائے گی، ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ تو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد ارسلان حیدر صاحب، نقیب محفل ہیں اور اٹک سے تشریف لائے ہیں اس محفل کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک جی۔ بہت۔ جزاک اللہ۔ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت کلام سنا، دلوں کو گرما دینے والا، روح کو گرما دینے والا، لہو کو گرما دینے والا کلام، وہ جو کلام ہم نے سنا وہ تھے عمران علی مدنی صاحب۔ آپ نعت خواں ہیں، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران حبیب صاحب، جو کہ معروف عالم دین ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد شہزاد صاحب، جو کہ معروف قاری بھی ہیں اور ایک معروف نعت خواں بھی ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جناب، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان مہمانوں سے خوبصورت باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت ہی مزیدار باتیں ہونے والی ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو باتیں ہونے والی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، لیکن وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم تعارف کروا رہے تھے اپنے موتی مہمانوں کا، جو کہ یقیناً اپنی باتوں سے ہمیں فیضیاب کریں گے، اپنے علم سے ہمیں فیضیاب کریں گے۔ اور جیسے کہ یہ مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان، جب نام ہی سنتے ہیں تو دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، جب نام کانوں سے ٹکراتا ہے تو طہارت کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جانیں گے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب رمضان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں گے کہ کیا اس کی فضائل ہیں، کس طرح ہے یہ رمضان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور آپ کے اس چینل کو اور پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یقیناً اہل ایمان جو ہے وہ ان کے
جو دلوں کی ایک مسکراہٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، اور یقیناً یہ مسرتوں اور بہاروں کا مہینہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں مالک ہمیں یہ ہر سال اسی طرح یہ بہار ماہ رمضان کی دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً پچھلے سال کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے مگر اس سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ نظر نہیں آ رہے، تو یقیناً ہر بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے آئندہ آنے والی زندگی میں ماہ رمضان میں ہم نہ ہوں اور یہ ہمارا زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اگر اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اور جس طرح کہ یہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض ہوئے ہیں ماہ رمضان کے روزے، لیکن ان کی جو نوعیت تھی وہ کچھ اور تھی۔ نوعیت کے اعتبار سے وہ چند ایام کے روزے تھے، چند ماہ کے روزے تھے، پھر مہینے کے چند دنوں کے روزے تھے، لیکن ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماہ رمضان کے 30 روزے عطا فرمائے گئے، پورا مہینہ یہ ماہ رمضان کے روزے عطا کیے گئے، اور پھر آگے اس کا نچوڑ بیان کر دیا اور اس کا ایک مغز بیان کر دیا کہ یہ کیوں فرض کیے گئے۔ ایک سوال آتا ہے، کویسچن آتا ہے ذہن میں کہ یار آخر یہ فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کے لیے تمہیں یہ روزے عطا کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے وہ ہماری روح کو ایک تازگی بخشنے کے لیے یہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور روزہ ہم جو رکھتے ہیں اس کا فائدے میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ اور متقی بننا کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے لباس ریشم کا پہنا ہو اور دو جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزرنا ہے، خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں سے انسان نے اپنا لباس بھی بچانا ہے اور پھر جھاڑیوں سے بچ کے نکلنا بھی ہے، لباس بھی بچ جائے انسان بھی نکل جائے۔ فرمایا اسی طرح انسان گناہوں کی دلدل میں سے اپنے آپ کو اور اپنے قلب خاص کو جو انسان کو اللہ نے دل دیا ہے اور اس کے اندر خود جلوہ فرما ہے، فرمایا انسان کو اپنے آپ کو بچا کر، نفس کو بچا کر گناہوں کی دلدل میں سے نکال لینا یہ تقوی ہے۔ کیا بات ہے! اس لیے فرمایا متقی بن جاؤ تب ہم نے تمہیں روزے عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ تو فرمایا قیامت والے دن رمضان بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ جب رمضان آئے گا تو کہے گا یا اللہ اس نے دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، میری وجہ سے یہ بھوک پیاس میں رہا، یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے رات کو جاگ کر قیام اللیل کیا اور میری تلاوت کی، یا اللہ تو اس کی بخشش فرما۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رمضان کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی اور قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی اور بندہ مومن کی بخشش ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا مہینہ ہے، اور ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے ہم قرآن کے ذریعے، رمضان کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو سنوار بھی سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں پیچھے کیے ہوئے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ بھی کر سکتے ہیں، اور توبہ و استغفار کرنے سے اللہ ماہ رمضان میں جلدی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ماہ رمضان المبارک کا یہ جو بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایک روزہ اپنے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، فرمایا اس کے زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، فرمایا اس کے زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا موقع ہے انسان اس ماہ سیام کے اندر، ماہ رمضان کے اندر اپنی بخشش کروائے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا معمول سے ہٹ کے بات ہوئی ہے، ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ آپ نے قدم رکھا اور آمین کہا۔
میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جبریل آئے تھے میرے پاس اور آ کر مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے محبوب ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری بار انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تیسری سیڑھی پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ۔ تو اب اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ماہ رمضان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، والدین کے حسن سلوک اور ادب کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو اور درود پاک پڑھنا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ تو اگر اسی حوالے سے اگر ماہ رمضان کو دیکھا جائے تو یہ کتنی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوائے گا اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کسی کو روزہ افطار کرانے میں زیادہ اہتمام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور ہی کھلا دے، میں نبی ضمانت دیتا ہوں اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کیا بات، یا اللہ اتنا بڑا انعام، ہم تیرے بندے کو روزہ جو ہے وہ کھلوائیں، افطار کروائیں اور تو بخشش کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی تو اس مہینے کی افضلیت ہے، فضیلت ہے۔ یہ ماہ رحمت بھی ہے اور یہ ماہ صبر بھی ہے اور یہ ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ انسان کی جو رزق میں وسعت ہے اللہ تعالیٰ وہ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو انسان ماہ رمضان میں جو کچھ بھی کھاتا ہے، جو پیتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کسی کا حساب نہیں لے گا۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ انسان اس کے اندر جو خرچ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر بندہ اس کا دل وسیع ہوا ہوتا ہے، اس کا جو ایک ہاتھ ہے وہ ایک کھلا ہو جاتا ہے کہ میں خرچ کروں، اور جتنا وہ خرچ کرتا ہے اتنا ہی اللہ زیادہ دیتا ہے، اور پھر جو اس خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ شکر بجا لاتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر انکار کرو گے تو ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں، فضیلت کو سمجھیں، اور پھر اسی حوالے سے ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت کی اس کو خبر ہوتی ہے نعمت کے بارے میں کہ آخر اس کی اہمیت کیا ہے، پھر انسان اسی قدر اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ بالکل بے شک، کوئی شک نہیں اس میں کہ جب انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے اور کتنے فوائد ہیں، تو وہ یقینی طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو اس خوبصورت مہینے کی بھی جتنی اہمیت بیان کی جائے کم ہے، جتنے فوائد بتائے جائے کم ہے، جتنی فضیلتیں بتائی جائے کم ہے، کیونکہ انلیمیٹڈ اس کے فوائد ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو کیوں ہم اس مہینے کو جو ہمیں اللہ پاک نے نصیب کیا ہے ہم اس کو ایسے ہی یوں ہی اس میں اپنا وقت ضائع کر دیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ناقص انفارمیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے، اور قاری صاحب مجھے اس میں سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں اپنی حیات میں کبھی بھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی، انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کے بھی ان کے لیے بھی خیر مانگی ہے، لیکن رحمت للعالمین ہے، عالمین ہے۔ لیکن یہ وہ واقعہ جو ممبر والا انہوں نے قاری صاحب نے ہماری بیان فرمایا، اس میں ایک بہت بڑا جو ہم سنتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ احساس کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی کریم نے یہ کہہ دیا ہے تو اب تو ہمیں یہ اس کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح اپنے مہمانوں سے اچھی باتیں ہوتی رہیں گی، آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ جذب خوبصورت سا کلام بھی ہونا چاہیے، تو کلام کے لیے ہم قاری محمد شہزاد صاحب سے درخواست کرتے ہیں خوبصورت سا کلام، بسم اللہ کی۔ میرے لیے خوش بختی ہے اتنی پیاری محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ انور مسعود صاحب آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی جو نعت لکھی وہ کمال لکھی، مجھ تک وہ پہنچی کسی وسیلے سے، تو یہ بلکہ کلام انہوں نے خود بھی سنا ہے میرا پڑھا ہوا، میں 2-3 شعر دیتا ہوں۔ ہے سب تیری ذات سے
بشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ عزم جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں اے سید سادات عنایت کی نظر ہو، آمین سبحان اللہ۔ اے سید سادات عنایت کی نظر ہو، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں، انور میرے دیوان میں یہ نعت پیمبر، کمال ہے کمال ہے۔ انور میرے دیوان میں یہ نعت پیمبر، کیا تو شے عقبہ ہے میرے رخت سفر میں، یہ تو شے عقبہ ہے میرے رخت سفر میں، ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اس خوبصورت سی محفل کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیں حسن رمضان۔ جی ویلکم بیک
کیا خوبصورت نظارہ تھا، کیا خوبصورت کلام تھا، اور کیسے ہمارے دلوں کے اندر ایک حرارت سی پیدا ہو گئی. وہ حرارت ایسی تھی کہ بس میری آنکھوں سے ایک طرح سے آنسو ٹپکنے شروع ہونے والے ہی تھے کہ بریک نے ہمیں ہمارے بریک نے روک جو ہے اس کو تھام لیا میرے جذبات کو. تو اس جذبات کے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور محمد ارسلان حیدر صاحب کی طرف ہم تشریف فرما ہیں کہ سر آپ ہمیں کچھ سنائیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈ نیوز کی ساری ٹیم کا. آپ نے جہاں اتنے خوبصورت نگینے بلائے اپنے سیٹ پہ، وہاں مجھے بھی یاد فرمایا ہے. جی بہت شکریہ، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اور آپ طویل سفر کر کے آئے ہیں جناب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں ایک رباعی رات اندوری صاحب ہیں، انڈیا کے شاعر ہیں، کچھ دن قبل ہی ان کا وصال ہوا ہے، پیش کر کے تو ساتھ ہی میں مدینہ پاک کا ذکر کروں گا. تو یقیناً وہ جو آپ کے آنسو اٹک گئے تھے وہ یقیناً اب بہہ جائیں گے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. راحت اندوری صاحب کہتے ہیں زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. اور میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. تو مدینہ پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ مدینے کی گلی ہے اور شام ڈھلی ہے، بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے، ساری دنیا آرام کی نیند سو رہی ہے، لیکن ایک گھر کے آنگن سے رونے کی صدا بلند ہوتی ہے. رونے والا باپ ہے، بیٹی اٹھتی ہے کہتی ہے بابا روتا کیوں ہے سوتا کیوں نہیں. جواب دیتا ہے بیٹا آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. بابا علاج نہیں کروایا، بیٹا بڑا کروایا. بابا آرام نہیں آیا، نہیں بیٹا نہیں آیا. اچھا بابا اب سو جا، میں نے سنا ہے مدینہ پاک میں ایک طبیب آیا ہے، سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نے سنا ہے مدینہ پاک میں ایک طبیب آیا ہے، سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. باپ خوشی خوشی سو جاتا ہے. دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند آغوش سورج میں پناہ لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں. وہ یہودی تھا، یہودی کی بیٹی پیچھے پیچھے جاتی ہے. میرے آقا کے نالین طیبین سے لگے ہوئے مٹی کے چند ذرات کو اٹھاتی ہے اور دوڑے دوڑے گھر چلی جاتی ہے. جا کے کہتی ہے بابا طبیب نے سرما دیا ہے، بابا طبیب نے سرما دیا ہے. ایک سلائی دائیں آنکھ میں ڈالتی ہے، ایک سلائی بائیں آنکھ میں ڈالتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. باپ تڑپ کے پوچھتا ہے بیٹا کون طبیب تھا؟ کہتی ہے بابا مکے سے آیا طبیب ہے، سنا ہے اللہ کا حبیب ہے. کہتی ہے بابا مکے سے آیا طبیب ہے، سنا ہے اللہ کا حبیب ہے. باپ یہودی تھا، بکھر جاتا ہے، چھری اٹھاتا ہے، پہلے دائیں آنکھ میں دے مارتا ہے، پھر بائیں آنکھ میں مارتا ہے. جیسے جیسے چھری کی ضربیں لگتی ہیں آنکھوں میں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. غصے میں آ کے وہی چھری پتھر پہ دے مارتا ہے، پتھر کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، مدینہ پاک کی گلیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے. میرے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، لپٹ کر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب شاعر کہتا ہے جب وہ مسلمان ہوا ہوگا، تخیل باندھتا ہے شاعر کہ اس کے دل سے یہی صدا آتی ہوگی شفائی شفائے مدینے دی مٹی، شفائی شفائے مدینے دی مٹی، عطائی عطائے مدینے دی مٹی، کہ کلیاں نمائے مدینے دی مٹی، بڑی خوش نمائے مدینے دی مٹی. خدا دی قسم کھا کے کہنا و یارو اصل معجزائے مدینے دی مٹی. خدا دی قسم کھا کے کہنا و یارو اصل معجزائے مدینے دی مٹی. سبحان اللہ، واہ بھائی کیا بات، کیا بات، کیا بات، خوبصورت انداز ہے. اصل معجزہ ہے مدینے کی مٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اور ایسا مطلب دل کو گرما دینے والی یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلے نہ. یہ 12 مہینے چلتا رہے، یہ سلسلہ 12 مہینے چلتا رہے ہماری زندگیوں میں. یہ مہینہ ہر مہینے آتا رہے، ہر لمحہ یہ مہینہ آتا رہے، اور ہم اسی طرح اس مہینے کا لطف اٹھاتے رہیں اور اپنی روح کو پاک کرتے رہیں، اپنی روح کو صاف کرتے رہیں. اور اسی سفر میں ہم مفتی صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر آتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کئی ابہام ہیں اس حوالے سے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، میری قوت جو ہے وہ گر جائے گی، کرونا کا مجھ پہ اٹیک ہو جائے گا، میری امیونٹی ڈراپ ہو جائے گی. اس کے حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو یا جو بیمار ہیں ان کے لیے اسلام میں کیا چھوٹ ہے رمضان؟ عرض یہ ہے جی قبلہ جان سے بھائی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں
भूखा प्यासा रहूँगा, माह रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, तो शायद कमज़ोरी मुझ पे गालिब आ जाएगी। इस तरह का मतलब एक वहम होता है, गुमान होता है कि शायद मैं बीमार पड़ जाऊँगा, शायद मुझे कोई और बीमारी आकर अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है ये शिफा है। अगर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को रिसर्च किया है कि भाई जो इंसान साल भर में एक माह भूखा प्यासा रहता है, वो उसके जो इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे बाज़ मादे होते हैं जो भूखा प्यासा रहने की वजह से वो ज़ायल हो जाते हैं और वो चर्बी ज़ायल हो जाती है, जिससे इंसान को एक जिस्म में तरोताज़गी और नई जो एक बहार है वो इंसान के जिस्म में आ जाती है। और फिर इसी तरह हदीस पाक भी है, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद बरहक है। आपने फरमाया था कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है, कुल्लु शैइन ज़कातुन, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है। फरमाया ज़कातुल जसद अस्सौम, फरमाया जो जिस्म की ज़कात है वो रोज़ा है। रोज़ा जो है इंसान के जिस्म की ज़कात है, और जब ज़कात निकलती है तभी इंसान के जिस्म में तरोताज़गी आती है। और अब ये वहम और गुमान, इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान को दीन के बारे में आगाही होनी चाहिए। और आप जैसे खूबसूरत लोग जब प्रोग्राम अच्छा है इस तरह का तरतीब देते हैं तो यकीनन नाजरीन जो देखने वाले हैं उन तक ये नॉलेज पहुंचता है और ये बात पहुंचती है, आगाही होती है कि भाई दीन हमें फ़वाइद की तरफ लेके जाता है, नुकसान की तरफ नहीं लेके जाता। नहीं, बिल्कुल, बेशक। और फिर दीन मतीन हमारा इतना प्यारा दीन है, इतना प्यारा दीन है, और हमारा दीन इस्लाम आफाकी दीन है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सहूलतें रखी हैं, अल्लाह ने बहुत आसानियाँ रखी हैं, बहुत आसाइशें हैं, इसके अंदर मुश्किलात नहीं हैं, हमने मुश्किल बना ली है अपने ऊपर। भाई अल्लाह ताला ने इतनी आसानी रखी, फरमाया व इन कान मरीदन आओ अला सफ़रन, अगर कोई मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो या अल्लाह फिर उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, वो मुसाफिर है तो रोज़ा छोड़ दे, बीमार है तो रोज़ा छोड़ दे, कोई मसला नहीं। या अल्लाह फिर क्या करे बाद में? फरमाया फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, वो आने वाले दिनों में जब सहूलत हो वो पूरा कर ले। यानी इतनी आसानी अल्लाह ताला ने हमें दी है और दीन इस्लाम ने हमें आसानी दी है। अगर हम इससे सहूलत हासिल नहीं करते तो ये हमारा अपना कसूर है। अगर इंसान इस बात को समझे, अगर इंसान मरीज़ हो, आजकल लोग कहते हैं जी भाई गर्मी की हिद्दत की वजह से, शिद्दत की वजह से हमें रोज़ा जो है वो रखने में दुश्वारी होती है। तो उन लोगों से अर्ज़ ये है कि आखिर वो लोग भी तो थे ना कि जो जंगे बदर में आए थे और रोज़े की हालत में थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल ऐलान कर दो जिहाद पे जाना। या रसूलल्लाह, ठीक है। मदीने की गली में निकले, ऐलान किया, छतों पे चढ़े हुए लोगों ने पूछा आखिर क्यों ऐलान कर रहे हो? अर्ज़ की क्यों, ये आखिर हुक्मनामा? फरमाया ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल्लाह ने फरमाया महबूब अब आपको अल्लाह ने ताकत दे दी, अब जिहाद की तरफ निकलें। ये बदर की तैयारी हो रही थी। तो उस वक्त लोगों ने अपने बच्चों को पेश किया। एक माई साहिबा के हवाले से मिलता है कि उन्होंने एक बच्चा पेश किया कि बिलाल जाकर अपने आका को बता देना, कहना कि मेरे पास और कुछ नहीं, न माल रखती हूँ, न जायदाद रखती हूँ, फ़कत अपना एक लाल रखती हूँ। ये लाल जो है ये अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं नजराना पेश करती हूँ कि मेरा बच्चा ले लें। हज़रत बिलाल बड़े मुस्कुरा पड़े, फरमाया माई साहिबा आप ये बच्चा पेश कर रही हैं, ये दूध पीता बच्चा ये क्या करेगा? वहाँ तो जवानों की ज़रूरत है, वहाँ तो ताकतवर ज़ोरावर लोगों की, पहलवानों की ज़रूरत है, ये बच्चे क्या करेगा? तो रो के माई साहब अर्ज़ करने लगी कि जाकर मेरे महबूब को बता दीजिएगा, अर्ज़ कीजिएगा आका जंगे बदर में, मैदान जिहाद में अगर आपकी तरफ कोई तीर आ रहा हो, बस किसी सहाबी को कहिएगा मेरे बच्चे को आगे रख दें ताकि ये रुकावट बन जाए, ढाल बन जाए। कल क़यामत वाले दिन कम से कम ये तो कह सकूँगी ना, या अल्लाह तेरे महबूब की हिफाजत मेरे बच्चे के ज़रिए हुई है, मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे अपने आका के वसीले से और एक शहीद की माँ होने की हैसियत से बख्श दे, अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। तो ये जज्बा उन लोगों का था। जब बदर के मैदान में आए थे तो रोज़े की हालत में थे। मेरे आका ने फरमाया साहबा रोज़ा इफ्तार कर दो, हम मुसाफिर हैं और हम मैदान जिहाद में हैं। साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब नहीं,
یہ ہو نہیں سکتا. آپ اگر آج ہمیں کہہ دیں نا، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا اللہ کے محبوب آج اگر آپ کہہ دیں نا تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے. یا اللہ، اتنا جذبہ اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمایا. رب فرمایا میں یہی ناز انداز تو ان کے دیکھ رہا ہوں نا، پھر انعام بھی تو ان کو یہ دوں گا نا. پھر ساری کائنات ایک طرف ہوگی، بدر والوں کا مقام ایک طرف ہوگا. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ جذبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان ہے، روزے کی حالت میں ہو، سفر میں ہے، روزہ افطار کر دو. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ہم افطار نہیں کریں گے جب تک آپ افطار نہیں کریں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس یہی جذبہ ان لوگوں کا دیکھ کر اللہ نے اس جہاد میں اپنی مدد فرمانی ہے. اور پھر میں ان لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اتنی گرمی میں، وہ بھی ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور جمعے کا دن تھا جب جنگ بدر ہوئی، جمعے کا دن 17 رمضان المبارک. آج کیونکہ 18 رمضان ہے تو وہ میں بات کو گما کے ذرا لے آیا ہوں تاکہ کم از کم ہمیں ان کو بھی خراج عقیدت جو ہے وہ پیش ہو جائے. اور جذبہ جو ہے وہ میرے خیال میں جان زیب بھائی صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم میں کسی کے اندر جذبہ نہیں آ سکتا. اور پھر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب یہ تیاری شروع تھی تو 2 بچے، ایک کا نام ہے حضرت معاذ اور ایک کا نام ہے حضرت معوذ. معاذ اور معوذ ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے. چھوٹے جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ بڑا تو کھڑا ہو گیا، حضور نے اشارہ فرما دیا، اوکے ہو گیا. چھوٹے نے نا اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھیں نا میں بھی تو بڑا ہوں نا، میں بھی تو بڑا ہوں نا. ایک جذبہ یہ تھا. دوسری طرف دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، 17 سال کے جوان ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے. فرمایا اوکے تیاری کرو. حضرت عمیر بن وقاص آپ کے چھوٹے بھائی تھے، 14 سال عمر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، میں بھائی نہیں ہوں، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے بھی جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم تفریح پہ نہیں جا رہے، ہم سیر و تفریح پہ نہیں جا رہے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. عرض کی اللہ کے محبوب یہ جو سعد بن ابی وقاص آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ دکھنے میں ذرا صحیح ہیں ورنہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ذرا کشتی کروا کے دیکھ لیں، ہمارے مقابلہ کروا کے دیکھ لیں، دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ میں اس سے ذرا جیت کے رہوں گا، طاقتور میں زیادہ ہوں. حضور نے فرمایا اچھا، مسکرا پڑے. فرمایا صحابہ مسجد نبوی کے سین میں ذرا اجتماع لگاؤ، گول دائرہ بن گیا. ایک طرف کائنات کے جو افضل ترین اشخاص ہیں ان میں سے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فاصلہ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، دوسری طرف امام الانبیاء موجود ہیں. درمیان میں اب وہ گول دائرہ لگ گیا، صحابہ موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا چلو بھائی مقابلہ کرو. اب پہلوان جب آپس میں کشتی کرنے سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پہلے گلے ملتے تھے. چھوٹے نے گلے لگ کے کان میں کہا اے سعد بن ابی وقاص تیرا کیا جاتا ہے، تو اوکے ہو گیا ہے، تیرا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ تو نے جانا ہی جانا ہے، تیرا کیا جاتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے نیچے گر جا مجھے اپنے اوپر آنے دے تاکہ میں آج اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جیت جاؤں گا. تیرے تو ویسے بھی ہے کہ تو نے جانا ہے، کم از کم مجھے بھی جانے کا موقع مل جائے گا. بس وہی بات ہوئی. تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر ہوئے، بڑے بھائی نیچے آ گئے، چھوٹے سینے پہ آ گئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے عمیر بن وقاص یا رسول اللہ دیکھے نا میں جیت گیا ہوں. میرے آقا مسکرائے، فرمایا تیرا یہی انداز محبت ہمیں لے بیٹھا ہے، ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں، تیرے بھائی کو بھی اجازت دیتے ہیں، اور یہ تمہاری جو شہادت ہے یہ مثالی شہادت ہوگی، حضور نے فرمایا تھا. اور پھر وہی جذبہ تھا جب میدان بدر میں اترے تو حضور اپنے حجرے میں، جہاں آج مسجد عریش ہے، مسجد عریش وہاں پہ حضور کا حجرہ مبارک بنا تھا، اور وہاں پر سرکار تشریف فرما تھے. سب دنیا سو گئی لیکن حضور رات کو جاگ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اے میرے اللہ ان تہلک ہذہ الاصابۃ الیوم، اے اللہ آج اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا نا تو قیامت تک لا توبت، تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یا اللہ کفار کو آج غلبہ نہیں دینا، آج مسلمانوں کو فتح دینی ہے، غلبہ مسلمانوں کے حق میں ہونا چاہیے. وہی بات ہوئی. پھر جب میدان بدر میں اترے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آواز سنی،
اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم، اقدم ہے زوم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، آخر یہ آواز آنے والی کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز تو آ رہی، بولنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ آواز کیسی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم۔ جبریل کہہ رہے تھے اقدم حیزوم، میرے گھوڑے آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کی طرف سے نصرت تھی، اور یہ جذبہ ان لوگوں کا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ وہ تو جہاد پہ تھے، ہم جہاد پہ تو نہیں جا رہے، کم از کم اپنے گھر بیٹھے پنکھے کے نیچے روزہ نہیں رکھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ تمام مہمانوں کو بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور یقیناً ناظرین آج کی ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا، چونکہ افطار کا ٹائم بھی بہت قریب ہے۔ ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ابھی دیجیے اپنی میزبان مہوش چودھری اور جانزیب خان کو اجازت، لیکن جانے سے پہلے محمد ارسلان صاحب سے خوبصورت سا اختتامی کلام بسم اللہ کیجیے۔ آخر پہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، کس قدر اوج پہ زہرا کا مقدر دیکھو۔ بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، کس قدر اوج پہ زہرا کا مقدر دیکھو۔ آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو۔ سیدہ کائنات وہ واحد ہستی ہیں، یا حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے استقبال کیا، یا حضور کی اماں دائی حلیمہ سعدیہ آئیں تو حضور نے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور استقبال کیا اور اپنی کملی بچھائی۔ اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بڑا پیارا کلام، میں یقیناً آپ سن کے وہ کلام لطف لیں گے۔ وہ کلام کیا ہے کہ آپ کے در سے ہمیں درس حیا ملتا ہے، آپ کے در سے ہمیں درس حیا ملتا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں جگہ جگہ پہ، یہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کی سیرت سے دوری ہے، اور امہات المومنین کی سیرت نہ پڑھنے کی دوری ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ سیدہ کائنات کی سیرت ہمیں درس کیا دیتی ہے کہ آپ کے در سے ہمیں درس حیا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے۔ آپ کے در سے ہمیں درس حیا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے۔ اور اس لیے حق نے کسا فرش پہ نازل کی ہے، اس لیے حق نے کسا فرش پہ نازل کی ہے، اس کا محبوب اسے زیر کسا ملتا ہے۔ اور تیری پوشاک لیے، ہر جو شعر ہے وہ حدیث پاک سے منسوب ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ہر شعر کے ساتھ حدیث پاک سناؤں کہ تیری پوشاک لیے عرش سے جبریل امی، تیری پوشاک لیے عرش سے جبریل امی، بن کے رضوان تیرے در پہ کھڑا ملتا ہے۔ اور تیرے بابا تیری تعظیم کیا کرتے تھے، تیرے بابا تیری تعظیم کیا کرتے تھے، تیرے چہرے پہ جو قرآن لکھا ملتا ہے۔ اور تیری دہلیز سے ملکوت بھی خالی نہ گئے، تیری دہلیز سے ملکوت بھی خالی نہ گئے، تیرا ہی گھر ہے جو شفاؤں سے بھرا ملتا ہے۔ اور آخری شعر ہے، اور کیا خوبصورت شعر ہے، میں دست بستہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری مخدومہ ہم کدھر جائیں التجائیں لے کر، میری مخدومہ ہم کدھر جائیں التجائیں لے کر، ہم غریبوں کو تیرا در ہی کھلا ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان بہت اللہ، خوب، سبحان بہت تیرا خوب، در ہی کھلا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔